آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، بھارتی فوج کے خطرناک ترین کمانڈوز بارڈر پر پہنچ گئے۔ چین کا منہ توڑ جواب سامنے آ گیا۔ چین نے سب سے خطرناک الیکٹرو میگنیٹک ریل گنوں کی بارش کر دی۔ چین کا بھارت کے 10 شہروں پر میزائلوں کی بارش کرنے کا اعلان سامنے آ گیا۔ چین کے خطرناک ترین الیکٹرو میگنیٹک ریل گنز نے تباہی مچا دی۔ مختلف علاقوں پر تابڑ توڑ بمباری جنگی چھڑ گئی، بھارت کی چیخیں نکل گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں، چین کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بہت بڑی تباہی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ چین اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ چینی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبوں کی حفاظت اور سیکیورٹی میں پاک فوج کا کردار انتہائی قابل تحسین ہے۔ بھارت نے غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر کے لداخ خطے میں چین کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران پینگونگ جھیل پر میرین کمانڈوز تعینات کر دیے ہیں اور انہیں جدید ساز و سامان سے لیس کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج کے خصوصی کمانڈوز کو بھی چین کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر تعینات کیا گیا ہے۔ لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر بھارتی اور چینی افواج کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران بھارتی حکومت نے غیر معمولی فیصلے کے تحت پینگونگ جھیل پر میرین کمانڈوز تعینات کیے ہیں اور سردی سے بچنے کی خاطر مذکورہ اہلکاروں کو خصوصی وردی بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ پینگونگ جھیل پر اسپیشل کمانڈوز کی تعیناتی کے بعد لداخ میں ایک بار پھر چین اور بھارت کی افواج کے درمیان کشیدگی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میرین کمانڈوز کے لیے خصوصی کشتیاں بھی لائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سردی کے ایام میں وہ بہتر طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت چین کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر زمینی افواج کے خصوصی دستے بھی تعینات کرنے جا رہی ہے۔ پینگونگ جھیل کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم سینکڑوں میں بھی بھارتی افواج کو جدید ساز و سامان سے لیس کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لداخ میں بھارتی افواج کو جدید خطوط استوار کرنے کی خاطر انہیں جدید اسلحے سے لیس کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھارتی حکومت لداخ میں کوئی خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ 4 ماہ قبل پینگونگ جھیل کے قریب ہی بھارتی اور چینی افواج کے درمیان تصادم ہوا تھا، جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک گئے تھے۔ اس کے علاوہ PLA تبت ملٹری کمانڈ کے تحت حملہ کرنے والی گاڑیوں کی ایک نئی نسل کو PPL لبریشن آرمی کے سرحدی دفاعی دستوں میں شامل کیا گیا ہے، جو ہندوستان کے ساتھ ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ گلوبل ٹائمز نے منگل کو بتایا ہے کہ گاڑیوں میں PLA کی اعلیٰ فوجی اور نقل و حرکت کی فراہم کریں گے، جس سے انہیں صلاحیت اور وقت میں مدد فراہم ہوگی۔ اس نے چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن کی ایک رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ گاڑیاں تیسری نسل ڈونگ فنگ میگنیشی آف روڈ ٹیکٹیکل بازوں والی گاڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ چین نے الیکٹرو میگنیٹک ریل گنز کی بھارت پر بارش کر دی ہے، تباہی مچا دی ہے، بھارت کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ PLA تبت ملٹری کمانڈ کے تحت حملہ کرنے والی PPL گاڑیاں بھی بہت اعلیٰ نسل کی ہیں اور تابڑ توڑ کارروائیوں کے پیش نظر وہاں پر اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ چینی فوج کے خلاف عملی طور پر بھارتی فوج اب تک کچھ نہیں کر سکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چینی فضائیہ کے جنگی طیاروں میں ایک مرتبہ پھر بھارت کی فضائی حدود میں داخل ہوئے ہیں اور چینی فضائیہ کے J-11 جنگی طیارے لداخ کے علاقے میں بھارت کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ چینی جنگی طیارے کافی دیر تک بھارت کی حدود میں رہے ہیں اور پھر واپس لوٹ گئے ہیں۔ بھارت کی فضائی کو کابوش ہے جب چینی جنگی طیارے
वापस भी लौट चुके थे। ताहम अब तक चीनी जंगी तैयारे अपनी हदूद में वापस लौट चुके थे। यहाँ ये वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल भी चीनी फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर भारत की हदूद में दाखिल हुए थे। चीनी हेलीकॉप्टर भारत की हदूद में 5 किलोमीटर अंदर तक जा घुसे थे। इस दौरान भारतीय फ़ज़ाइया को रद्द-ए-अमल देने की हिम्मत नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि लद्दाख में सूरत हाल व दस्तूर कशीदा है। चीन लद्दाख के मुतनाज़ सड़क पर पुल की तामीर रोकना चाहता है, इसलिए चीन ने एयरपोर्ट पर मिलिट्री क़ुव्वत में इजाफा कर लिया है। लद्दाख में भारतीय फ़ौजियों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। गोलवान वादी के 3 पॉइंट्स और पेंगोंग झील पर भारतीय और चीनी फ़ौजी आमने सामने हैं। याद रहे कि लद्दाख के इलाके में भारत और चीन तनाज़ा शुरू हुए 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। भारत ने अपने तोसी पसंदाना गैर कानूनी मकासद पूरे करने के लिए नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा शुरू किया है। ताहम जब चीन के साथ झड़पें शुरू हुईं तो भारत को भरपूर जवाब मिला, जिस पर भारतीय फ़ौजी पसपाई पर मजबूर हुई। चीन ने भारत के साथ अपनी सरहद पर मज़ीद फ़ौजी तैनात किए हैं, जिनमें बुलंदी पर लड़ने और मार्शल आर्ट्स के माहिर फाइटर्स शामिल हैं। उधर इंडिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनके फ़ौजी अपनी सरज़मीन का दिफा करेंगे। चीन के ज़राए इब्लाग के मुताबिक रवां साल इंडिया की झड़प से कबल चीन ने इंडियन सरहद पर अपने फ़ौजी भेजे थे, जिनमें माहिर कोई पैमा और मार्शल आर्ट शामिल थे। खबर एजेंसी AFP ने फ़ौज के चीन अखबार चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज़ का हवाला देते हुए बताया है कि चीन की 5 नई मलेशिया डिवीज़न, जिनमें माउंट एवरेस्ट की कोई पैमा टीम, मार्शल आर्ट्स क्लब के जंगजू शामिल थे और उन्होंने 15 जून को तिब्बत के दारुल-हुकूमत ल्हासा पर भी हाज़िरी दी थी। चीन के सरकारी TV ने ऐसी फुटेज जारी की हैं जिनमें सैकड़ों ताज़ा-दम फ़ौजियों को ल्हासा में देखा जा सकता है। चीन के फ़ौजी अखबार के मुताबिक तिब्बत के मिलिट्री कमांडिंग वैंग हैंगियान का कहना था कि एम्बो क्लब फाइट के मेंबर क्लब की ताकत को बढ़ाएंगे। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि आया इन फ़ौजियों की तैनाती सरहद पर जारी इंडिया और चीन की पेश नज़र की गई या नहीं की गई। चीनी अखबार के मुताबिक पहली मरतबा मार्शल आर्ट्स के माहिर लड़ाका फ़ौजी इलाके में पहुँचे थे। AFP के मुताबिक उसी दिन चीनी और इंडियन फ़ौजियों के दरमियान कई दहाइयों बाद लद्दाख के इलाके में सर्दी झड़प हुई थी। इंडिया का कहना है कि झड़प में 20 इंडियन फ़ौजी एहलकार हलाक हुए, जबकि मुताबिक चीनी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का दावा किया गया था। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर इस लड़ाई की वजह बनने का इल्ज़ाम लगाया, जो कि पत्थरों और डंडों से लड़ी गई। दूसरी जानिब इंडिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनके फ़ौजी अपनी सरज़मीन का भी दिफा करने से कोई सबसे गुरेज नहीं करेंगे और हर वक्त अपनी ज़मीन का दिफा करते रहेंगी, ताकि उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाएगा।